الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ درود پاک بہت سارے ہیں، صلی اللہ علی محمد یہ پورا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا درود پاک ہے، بہت سارے درود ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اس درود کی رکھی ہے جس کے اندر درود کا بھی ذکر ہے اور سلام کا بھی ذکر ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حکم ہے کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ درود ابراہیمی کو بھی فضیلت ادا کی گئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے گا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں درود ابراہیمی کو رکھ دیا کہ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا اور آپ کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا، کیونکہ اس مہینے کو خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اچھی خاصی نسبت ہے کہ صفا مروہ کی سعی ہونا وہ آپ کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے۔ اسی طرح آب زمزم شریف وہ آپ کے ہی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے، مقام ابراہیم کی آپ کی وجہ سے نسبت ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء کفارۃ الذنوب، انبیاء کا ذکر کرنے سے رب تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر جو درود بھیجا جا رہا ہے وہ ساتھ میں آپ کی آل پر بھی بھیجا جا رہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی آل میں شامل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے اور ان کی ساری آل پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آل ابراہیم کے اندر شامل ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آل ابراہیم میں پیدا فرمایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ملت ابراہیمی کو اختیار کیا ہے کہ جو دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور جو چیزیں ان کے دین کے اندر رائے تھی وہ میں نے اپنے دین کے اندر بھی رکھی ہیں، جیسے ناخنوں کا تراشنا، منہ زیر ناف بالوں کا تراشنا، مونچھوں کا تراشنا، یہ سارے افعال ابراہیم علیہ السلام کے دین میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے احکام اپنی شریعت کے اندر بھی لاگو فرما دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم اس کے اندر جو جو چیزیں تھیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پسند بھی کیا، ان کو اختیار بھی کیا اور اپنی امت پر ان احکامات کو لاگو بھی فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
آپ جد الانبیاء ہیں، سارے انبیاء میں سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، کل انبیاء پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد پوری کائنات کے اندر سارے انبیاء میں سے جس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو حاصل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو طرح طرح امتحانات کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے آزمایا کہ ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، نمرود نے اس وقت اعلان کر دیا، اس کو خواب آیا تھا بڑا عجیب و غریب کہ سورج اس کے گھر میں آ گیا، چاند آ گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی، بڑا حیران ہوا، بڑے بڑے نجومیوں کو اس نے بلا لیا اور کہنے لگا کہ اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ، یہ کیسا خواب ہے؟ نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ قریب پیدا ہونے والا ہے جو آ کر تیری حکومت کو، تیرے تخت کو الٹ پلٹ دے گا۔ نمرود نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر پورے ملک کے اندر اعلان کر دو جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو زندہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے 12,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ایک غار کے اندر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیسے بجھے جس کی حفاظت خود خدا کرے۔ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت خود فرمائی۔ آپ چند ماہ میں چند سال کے ہو گئے جب آپ نے ہوش سنبھالا، اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کے والد حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پکے مومن تھے۔ اس وقت مومن ہونا صرف یہ تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، وہی معبود حقیقی ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا، بس یہی ایمان تھا۔ لیکن آپ کا چچا جو آزر ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، بلکہ وہ خود بت بنا کر آگے بیچا کرتا تھا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ بت تو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے کہا کہ تم بھی ہمارے بت بیچا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ مجھے 2 بت۔ آپ نے ان بتوں کو رسیاں ڈالی اور بازار کے اندر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے تو بڑے ادب سے لے کر جاتے تھے بت کہ یہ بارش والا بت ہے، یہ رزق دینے والا بت ہے۔ آج بھی کئی ممالک کے اندر اس طرح کا سلسلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چند پیاریوں کے اندر انہوں نے چیزیں رکھ کے بتوں کے آگے رکھی ہوتی کہ یہ کھا لیں گے پی لیں گے معاذ اللہ، حالانکہ بتوں کا اس چیز سے کوئی لنک نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رسیاں ڈال کر ان کو بازار کے اندر گھسیٹا اور کہا کہ اے لوگو یہ ایسے بت ہیں میرے پاس جو نہ بارش دے سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اب مجھے بتائیں جب اس طرح چیز بیچی جائے گی تو وہ بکے گی یا نہیں بکے گی؟ ہرگز نہیں بکے گی۔ آپ نے ان بتوں کی تذلیل کی۔ گزرتے گزرتے ایک مائی آپ کو دیکھتی ہے، کہنے لگی کہ بیٹا یہ کیسے بت ہے، کیسا اعلان کر رہے ہو، مجھے بھی ایک بت دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایسے بت ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تم نے کیسا بت لینا ہے؟ اس مائی نے کہا کہ رات کو اصل میں میرا بت چوری ہو گیا، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، وہ میری حفاظت کر رہا تھا تو وہ چوری ہو گیا، آپ مجھے کوئی ایسا بت دے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے اے مائی صاحبہ جو بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکا وہ چوری ہو گیا تو وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا؟ بوڑھی مائی کو بات سمجھ آئی، کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اگر اس وحدہ لا شریک جو معبود حقیقی ہے اس پر ایمان لے آئے تو وہ خالق تمہیں رزق بھی دے گا، وہ خالق تیری حفاظت بھی فرمائے گا، پھر یہاں تجھے باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر جنگلات کے اندر بھی چلی جائے گی وہ اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ وہ بوڑھی اماں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا جو آغاز تھا وہ اپنے گھر سے ہی شروع کیا، اپنے چچا کو بھی بتایا، اپنے کزنز کو بتایا کہ یہ بت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ بعض نے کہا جی یہ سورج ہمارا رب ہو سکتا ہے، بچپن کا آپ کا عالم تھا، آپ نے کہا سورج کیسے رب ہو سکتا ہے جو خود ڈوب گیا، جو خود اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا وہ دوسروں کو کیسے رکھے گا؟ چاند ستاروں کے متعلق بھی قرآن مجید کے اندر پورا باب موجود ہے، سورہ انعام کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، لیکن آپ نے ہر چیز کی تردید کر دی، رد کر دیا اور کہا کہ میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا جس رب کائنات نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور جو خود معبود حقیقی
ہی ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی آگے اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے خود سورہ اخلاص کے اندر فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ فرمایا۔ اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی علیہ السلام عقیدہ توحید کا اعلان کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس وقت صرف یہی اصول ہوا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس تبلیغ کا آغاز عقیدہ توحید کا اعلان اپنے گھر سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وقت جب گزرتا گیا بات نمرود تک پہنچ گئی کہ ایک شخص ایسا بھی آیا ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ جب سالانہ ان کا میلہ آیا، بڑا آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے، سارے افراد میلے پہ گھر گئے تھے، آپ بت خانے میں گئے، وہاں جا کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا رکھ دیا۔ جب آپ واپس چلے گئے، میلے سے لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کون ظلم کر گیا، کسی کا ناک توڑ دیا ہے، کسی کا کان توڑ دیا ہے، کسی کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بعض لوگوں نے، ان کو یقین بھی تھا کہ یہی شخص ایسا کر سکتا ہے اور یہی ان کو برا بھلا بھی کہتا ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ان بتوں کا حشر آپ نے یہ کر دیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیں، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ ان بتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ لوگ یک زباں ہو کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تم پر افسوس ہے، تم ان کی پوجا کر رہے ہو جن کے اپنے اندر عقل نہیں ہے، جو نہ بول سکتے ہیں نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ پھر چند لوگ تو آپ کی بات کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے، یہی تھا تبلیغ کا انداز، لیکن اکثریت آپ کے خلاف ہو گئی، کیونکہ ان کا جینا، ان کا پلنا اسی دور کے اندر تھا، انہی مراحل کے اندر تھا۔ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، بس نمرود کا بھی کچھ خوف تھا۔ بات نمرود تک جب جا پہنچی تو نمرود نے کہا کہ اس شخص کو میرے دربار میں لایا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا پر اکیلے اعلان کر رہے ہیں توحید کا، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے نکلے اپنے گھر سے، آغاز تبلیغ کا اپنے گھر سے کیا، پھر جا کر جو حکمران تھا اس وقت کا نمرود، جس نے 800 سال عمر پائی ہے، جس میں سے 400 سال اس نے حکومت کی ہے، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں ڈولے نہیں ہیں، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ وجہ کیا تھی کہ آپ بزدل نہیں تھے، آپ ظالم نہیں تھے، آپ کے اندر قوت ایمانی تھی اور نمرود کے اندر قوت شیطانی تھی۔ شیطان کبھی بھی قوت رحمانی پہ حاوی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اندر جو قوت ایمانی تھی، قوت روحانی تھی، آپ نے اس کے ذریعے نمرود کا مقابلہ کیا اور اس کے جو بھی سوالات تھے آپ نے جوابات بھی دیے۔ چند کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چلتا چلتا ایک شخص تھا، اس کو اس نے مروا دیا، کہا جی اچھا بھلا انسان جا رہا تھا، میں نے مروا دیا، دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک شخص قید خانے کے اندر تھا، اس کو پھانسی ہونے والی تھی، اس کو اس نے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، یہ کون سا کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہاں پر وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، اس کے طوطے اڑ گئے۔ حالانکہ یہاں پر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نمرود بے وقوف تھا، اگر اس کے اندر عقل سلیم ہوتی تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم سورج کو میں ہی مشرق سے نکال رہا ہوں، میں ہی مغرب میں غروب کر رہا ہوں، اگر تو اپنے جس رب کا دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ تیرا رب ہے تو اس کو جا کر کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کر دے۔ وہ کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا،
لیکن اس کی عقل ماری گئی، مت ماری گئی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر وہاں پر وہ یہ سوال کر بھی دیتا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا، فرشتوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی سورج کو، اگر وہ یہ کہتا کہ آپ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعا کرنی تھی، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے تھے، سورج پہلے مغرب سے طلوع ہو جانا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا ظہور ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اب سورج قرب قیامت ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہوگا، گویا کہ یہ اس بات کو واضح کرے گا کہ جہاں اللہ رب العالمین سورج کو مشرق سے نکالنے پر قادر ہے، میرا رب سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے مقابلے کیے، عقیدہ توحید پر آپ پکے رہے، آپ کسی سے نہیں ڈرے، جب وہ دلائل نہ دے سکا تو پھر وہ ظلم پر اتر آیا، جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو پھر وہ بندہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے کہ آپ کا چلنا پھرنا اچھا نہیں ہے، آپ کا فلاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے، آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب دلائل نہیں اس کے پاس، جب دلائل نہ ہو تو بندہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے۔ یہی ماحول وہاں پر آیا کہ جب نمرود جواب نہ دے سکا تو اب کہنے لگا جی آپ کو تو آگ کے اندر جلا دیا جائے گا، بعض لکھا ہے کہ 3 ماہ تک وہ آگ جلائی گئی، بعض لکھا کہ وہ 40 دن تک آگ جلائی گئی۔ بندہ ایک ہے، آگ جلانے کے لیے کتنا اہتمام ہو رہا ہے، بڑی بڑی لوگ لکڑیاں لاتے رہے، اپنی منتیں پوری کرتے رہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور پوری سلطنت ایک طرف ہے، وہ سارے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ختم کر دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک بال بھی جلا نہ سکے۔ پھر وہی شعر آتا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور آپ کا جو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل تھا، وہ اتنا پختہ تھا کہ آپ کے اندر جب آپ کو پھینکا جانے لگا، حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور اگر آپ حکم دیں تو اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، ایک پر کا کنارہ ایک مشرق میں، دوسرا کنارہ مغرب میں، چند پنوں کے ساتھ میں نے ساری آگ کو اڑا دینا ہے، اس کو ختم کر دوں گا، آپ حکم تو لگائیں۔ فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے، وہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ آگ کے اندر چلے گئے، کئی دن تک آپ آگ کے اندر رہے، لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ اب یہ بالکل جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے، لیکن چند دن کے بعد دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے ایسے باہر آ رہے ہیں جیسے آپ پھولوں کی سیر سے باہر آ رہے ہیں، آپ کا ایک بال بھی نہ جل سکا۔ پتہ چلا اگر بندے کے اندر توکل پختہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب وہ بھروسہ کر کے جو بھی کام کرتا ہے شریعت کے مطابق، پھر اس کی مدد اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے۔ تو عقیدہ توحید ایسی چیز ہے جس کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے رہے، اور قرآن مجید کا تقریباً 33% ایسا حصہ ہے جس کے اندر فقط توحید کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذکر ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے بھی رہے، لیکن آج الحمدللہ عقیدہ توحید کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ بالکل پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، معبود حقیقی مانتے ہیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ عامل الصالحات کی ہے کہ ہم اچھے اعمال خود بھی کریں اور آگے لوگوں کو اس چیز کی تبلیغ کریں۔ ہر بندے کی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق تبلیغ کرے، والد ہے تو اپنی اولاد پر تبلیغ کرے، استاد ہے تو اپنے شاگردوں پر تعلیم کرے، اور تبلیغ کرتا رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس پر ایمان لے آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے اعمال کی طرف بھی آنا ہوگا۔ پھر لوگ عقل کے ذریعے بھی دلائل دیا کرتے تھے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کسی کو قائل کرتے تو اس کی نفسیات کو آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج کل بھی یہ جو دہریے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ دہریہ کھڑا تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ سنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہ کائنات خود ہی بنی ہے اور خود ہی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کائنات کے بنانے والے کا وجود بالکل بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات اس شخص نے کی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس کی یہ بات سنی
تو آپ نے فرمایا کہ چند دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے وہ خود بخود ہی کٹ گیا، اور خود بخود کٹنے کے بعد اس کے خود بخود پھٹے بن گئے، پھر خود بخود وہ کشتی بن گیا، پھر خود بخود وہ دریا کے اندر تیرنا شروع ہو گیا۔ اب دہریے نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، پھر اس کے پھٹے بن جائیں، پھر وہ کشتی بن جائے، پھر وہ دریا کے اندر بھی تیرنا شروع کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے۔ آپ نے فرمایا جب ایک عام کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو کیا پوری کائنات بغیر بنائے بن گئی؟ یہ کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ اس کے بنانے والا بھی اللہ رب العالمین موجود ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام درس دیتے رہے، وہاں اولیاء کاملین بھی اس چیز کا درس دیتے رہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بازار سے گزرے، دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ہے جو اپنا چرخہ کاٹ رہی ہے۔ آپ نے اس بوڑھی اماں سے فرمایا کہ ساری زندگی اسی کام میں لگی رہو گی یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتی ہو یا اسلام کا بھی کچھ عطا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں مانتی ہوں اور میں اس بات کی قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ آج کل اگر لوگوں سے دلائل مانگے جائے تو سائنسی اعتبار سے وہ ایسے بے تکے دلائل دیں گے جو بالکل شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی دلیل دے دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عقل سلیم دیتا ہے تو چاہے وہ ان پڑھ بھی ہو اس کی دلیل شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب وہ بوڑھی اماں تھی تو ان پڑھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی تو قائل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کی دلیل یہی میرا چرخہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ تیرا چرخہ اس بات کی دلیل کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اس چرخے کو میں خود چلاتی ہوں روزانہ، اگر میں چلاؤں تو یہ چلتا ہے، نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگی کہ جب ایک عام چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل رہا تو یہ پوری کائنات کا چرخہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل رہا ہے؟ تو میں اس بات کی قائل ہوں کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والی ایک ہستی ضرور موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علم دین کے شوقین تھے، آپ کو جہاں سے بھی کوئی بات ملتی تھی آپ دلچسپی لیا کرتے تھے۔ آپ نے پھر مزید اس بڑھیا سے کچھ باتیں سننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اے بوڑھی اماں مجھے یہ بتا، کیا تو اس بات کی قائل ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے یا دو ہے؟ اس نے کہا جی میں تو یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ رب العالمین صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا اس پر تیرے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دلیل موجود ہے۔ کہا کیا دلیل؟ کہنے لگی یہی میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی بات دراصل یہ ہے اگر دو خدا ہوں یا یہاں چرخہ چلانے کے لیے دو افراد ہوں تو اس چرخے کو چلانے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ دونوں افراد مل کر اس چرخے کو گھمائیں گے، اور جب دو افراد مل کر چرخے کو گھمائیں گے تو زیادہ زور لگے گا اور یہ جو پیچھے تانا لگا ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، یہ دو کا تحمل برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اگر ان دو افراد میں اختلاف ہو گیا، ایک کہے گا اس کو دائیں چلنا چاہیے، دوسرا کہے گا اس کو بائیں چلنا چاہیے، جب دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر اختلاف کے ساتھ جب چرخہ چلے گا تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ جب یہ دو افراد سے ایک چرخہ نہیں چل رہا، یہ ایک کے چلانے ہی سے چلے گا تو پوری کائنات کا نظام بھی ایک ہستی کے چلانے سے ہی چل رہا ہے، دو سے ہرگز نہیں چل سکتا۔ اور اسی کی مثال اللہ رب گویا کہ اس مائع نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو پھر کائنات کے اندر اختلاف ہو جاتا۔ ایک رب نے یہ کہنا تھا کہ سورج مغرب سے نکلے، ایک نے کہنا تھا کہ مشرق سے نکلے، اختلاف ہو جاتا تو کائنات کا نظام چل ہی نہ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عقل سلیم عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اپنے کام کاج کے ذریعے بھی عقیدہ توحید کو ثابت کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس مائی نے عقیدہ توحید کو اس انداز سے ثابت کیا کہ وہ اپنا کام کاج بھی کر رہی ہے، ان
پڑھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے واقعہ سنا کہ آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا، لیکن آج ہم بھی غور کریں کہ ہماری تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر گھر سے تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا تو پھر گویا کہ آپ حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بندہ برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر زبان کے ذریعے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ آج اگر گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی، گھر کے افراد نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم ہے، اگر تبلیغ نہ کی تو کل بروز قیامت وہی افراد آپ کا گریبان پکڑ لیں گے کہ خود تو آپ نماز پڑھتے تھے لیکن ہمیں کبھی حکم ہی نہیں دیا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوا تھا کہ اس وقت ایک بسی کو الٹانے کا حکم دیا گیا، فرشتہ آ گیا بسی الٹانے کے لیے، لیکن دیکھا ایک شخص دن رات عبادت کر رہا ہے۔ اس فرشتے نے عرض کیا باری تعالیٰ یہاں تو نیک بندہ بھی ہے، کیا اس کو بھی اڑا دیا جائے؟ حکم ہوا کہ اس کو بھی اڑا دیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بندہ بس اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو کبھی اس نے تبلیغ کی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو کبھی سمجھایا نہیں ہے۔ تو آج ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ جہاں ہم خود عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی تبلیغ کرنا ہو، گھر میں بھی پوچھ گچھ کریں کہ گھر کی خواتین پردے کے اندر ہیں یا نہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، اسی طرح گھر کے اندر نماز کا سلسلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے اپنی زبان کے ذریعے کوشش کر لی، اگرچہ انہوں نے بعد میں عمل نہیں کیا، آپ بری ذمہ ہوگے، لیکن کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہر زبان سے یہ الفاظ تو نکلیں کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ اگر اس فریضے پر ہم عمل کرتے رہے تو بروز قیامت خاص طور پر جنت الفردوس اسی بندے کو نصیب ہوگی جو بندہ ساری زندگی نیکی کا حکم دیتا رہا اور برائی سے منع کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔